مجھے بہت افسوس ہے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بزنس ایڈوائزری کونسل یا کمیٹی میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بھی میں نے گزارش کی تھی جب بہت ہی محترم علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ ہم بولنا چاہتے ہیں اور آپ نے بڑی فراخ دلی سے کہا تھا کہ آپ ضرور بولیے اور ہم نے ایگری کیا تھا کہ بولیے، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بولیے بھی اور سنیے بھی، لیکن وہ بولے تو ضرور لیکن سنا نہیں انہوں نے۔ حالانکہ جمہوریت کا سلیقہ اور کرینہ یہی ہے کہ اپنی بات کہو اور دوسرے کی بات سنو، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ تلخ ہے، چاہے وہ آپ کے نقطۂ نظر کے مخالف ہے۔ ہم نے بڑے تحمل سے ان کی گفتگو سنی اور میرا خیال ہے کہ قدرت کا نظام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اس نے ایک زبان دی ہے اور دو کان دیے ہیں کہ بولو کم اور سنو زیادہ۔ لیکن یہاں جو ہی بات ہمارے بارے میں، ہمارے لیڈروں کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا فرضی تخیلاتی باتیں کہی گئیں، اور جب ہماری بہت محترم کولیگ نے کچھ باتیں ایسی کہیں جو ماضی سے تعلق حقائق ہیں، وہ کوئی افسانے نہیں تھے، کوئی فرضی تخیلاتی باتیں نہیں تھی۔ کیا فریال گوہر صاحبہ کو چاند رات کو نہیں اٹھایا گیا؟ فریال تالپور صاحبہ کو، فریال تالپور صاحبہ کو اٹھایا گیا نا سر، چاند رات کو اٹھایا گیا، اور چاند رات کو اٹھایا گیا۔ اسپتال کے ڈاکٹرز روکتے رہ گئے کہ نہیں ان کو اسپتال میں رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو انہیں جیل میں لے جانے کی ضرورت تھی۔ مریم نواز سے آپ نے کیا کچھ کیا؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ میں تو اپنی کہانی بار بار ان کو سناتا نہیں ہوں، میں شاید اس ہاؤس کا واحد آدمی ہوں جس پہ کرایہ داری کا کیس بھی بنا اور غداری کا بھی بنا۔ کرایہ داری کا اس لیے بنا کہ میں نے کوئی گھر تھا میرا فرضی جو کہ میرا نہیں تھا، اس میں کوئی کرایہ دار آ گئے اور میں نے ان کے قوائف تھانے میں جمع نہیں کرائے، یہ میرا جرم ٹھہرا۔ آدھی رات کو اٹھایا، اگلے دن ہتھکڑی ڈالی، میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، 14 دن کے لیے جیل چلے جاؤ۔ ان کے دور کی کہانی ہے، 2019 کی کہانی ہے، کوئی بہت پرانی میں جو کہتے تھے جی جو بو گے وہ کاٹو گے۔ انہیں کاٹنے کی تو یاد ہے کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ بویا کیا تھا ہم نے۔ وہ کاشتکاری والی جو ان کا دور ہے نا، اس کو بلا بیٹھے ہیں، کاٹنے والی فصل ان کو یاد ہے۔ یہ کانٹے جو آپ کاٹ رہے ہیں یہ اپنے بوئے ہوئے ہیں آپ کے۔ تو وہ غداری کا کیس بن گیا کہ تم نے نواز شریف کی وہ تقریر کیوں سنی؟ وہ جناب علی 25 آدمیوں پہ آج بھی وہ FIR موجود ہے غداری کی۔ تو یہ تو کارنامے ہیں۔ کون سا اپوزیشن لیڈر تھا یا کون سا ایسا فرد تھا ان کے دور میں جو PMLN کا لیبل تھا جس پہ، اور وہ جیل سے باہر تھا کسی نہ کسی جرم میں؟ اگر کوئی جرم نہیں ملتا ہے تو اس پہ ہیروئن ڈال دو، اس پہ ایفیڈرین ڈال دو، اس پہ کرایہ داری ڈال دو، وہ جیل میں ضرور جانا چاہیے۔ یہ ہے وہ فصل، یہ ہے وہ کارنامے، یہ ہے وہ نامہ اعمال جو ہم نہیں آپ سے بدلہ لے رہے۔ مکافات عمل کی ایک آواز آ رہی ہے، اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیا تھا، اب بھگتو آپ۔ ہم نہیں چاہتے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے اس بات کی، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ فرمایا میرے دوست نے علی ظفر نے، اور کہا کہ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ پتہ نہیں کس دل سے یہ بات کہتے ہیں یہ کہ بھئی جو بویا آپ نے وہ کاٹ رہے ہیں، یہ سامنے کی بات ہے۔ اور پھر جناب علی نواز شریف صاحب جو حکومت میں تھے، جو وزیر اعظم تھے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں سزائیں ہو گئیں، تو ہمیں بھئی آپ کو سزا ہوتی ہے ایک چھوٹی عدالت سے، آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اپیل کرنے، آپ کو ہائی کورٹ میں سنوائی نہیں ہوتی، آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کی سپریم کورٹ میں دل جوئی نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نظر ثانی درخواست کرنی ہے۔ نواز شریف کا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوتا تھا اور وہیں ختم ہو جاتا تھا، نہ کوئی اپیل ہوتی تھی، نہ کوئی وکیل ہوتا تھا، نہ کوئی دلیل ہوتی تھی۔ وہ بھول گئے آپ کہتے ہیں جی ہم پہ، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ سے مظالم شروع ہوئے۔ تو یہ کھوسا کس کا نام تھا جس نے آپ کے لیڈر کو سڑک سے بلا کے کہا کہ ہمارے پاس آؤ بھائی، باہر کیا کر رہے ہو؟ اور وہ درخواست جو فریولس تھی، باہر پھینک دی گئی تھی، اس کو اٹھا کے سننا شروع کر دیا اور ایک سٹنگ لیڈر کو گھر بھیج دیا۔ وہ چیزیں آپ بھول گئے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بولنے نہیں دیتے۔ بھئی ہم بولنے دیتے ہیں، بولو لیکن حملے نہ کرو۔
بولو لیکن GHQ نہ جلاؤ، بولو لیکن طیارے نہ جلاؤ جا کے اپنی فضائیہ کے، بولو لیکن کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے نہ کرو، بولو لیکن چکوال میں جا کے ISI کا گھیراؤ نہ کرو، بولو لیکن فوج کو گالی نہ دو۔ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے چلے جائیں۔ اور پھر 9 مئی بھی ہے، 9 مئی کو میں کہاں لے جاؤں؟ 9 مئی اس تاریخ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں جی کہ 8 مئی آیا تھا، اس کے بعد 10 مئی آیا جناب چیئرمین، 8 کے بعد 10 مئی نہیں آیا، بیچ میں 9 مئی آیا ہے۔ اور 9 مئی وہ دن ہے 250 مقامات پر حملے ہوئے، اور جن کا رونا آپ رو رہے ہیں انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم نے جلا دیا، ہم نے رین سیک کر دیا، کوئی گملہ نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ باتیں ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہیں، بچے نے سنی ہوئی ہیں۔ تو اگر 250 مقامات پہ حملے ہوتے ہیں اور ہر حملہ صرف 2 آدمی کرتے ہیں تو بھی 500 کو تو جیل جانا چاہیے نا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی؟ اسد قیصر صاحب نے کل کہا، جناب چیئرمین بڑے محترم ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہماری صرف ایک غلطی ہے کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی۔ آپ کی غلطیوں کا ایک انبار ہے، ایک پہاڑ ہے، اور ان میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ 9 مئی کو آپ نے ریاست پہ حملہ کیا تھا۔ یہ واردات انڈیا میں ہوئی ہوتی تو وہ کیفر کردار کو پہنچ چکے ہوتے، یہ واردات امریکہ میں ہوتی تو کیپٹل ہلز کے مجرموں کی طرح کیفر کردار کو پہنچ چکے ہوتے، یہ واردات اگر برطانیہ میں ہوتی تو وہ لوگ بھی افنان میں گفتگو کر جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جی عرفان الحق صدیقی صاحب، یہ برطانیہ میں ہوئی ہوتی تو جو لندن رائٹس کے مجرموں کی طرح کیفر کردار کو پہنچ چکے ہوتے۔ یہ یہاں سے اٹھتے ہیں خیبر پختونخوا سے، وزیر اعلیٰ رہنمائی کرتے ہیں، اور یہاں آ کے ایک ریاست، ایک سٹیٹ جو ہے، ایک صوبہ جو ہے پاکستان کا، وہ حملہ کش ہو جاتا ہے۔ 29 انڈیا کی نکلے نا نئی دہلی پہ حملہ کرنے، پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جمہوریت کا رونا روتے، کون سی جمہوریت ہے؟ آپ نے میں میاں صاحب کے ساتھ گیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، بنی گالا خان صاحب سے مل لے کہ جی آئیں اب مل کے حکومت کا کام چلاتے ہیں، ملک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم جو گالیاں کھا چکا تھا وہ چل کے گیا بغیر پروٹوکول کے۔ ان سے پوچھیں کہ پورے 4 سال کے اندر انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم بھی کہا ہے، یا اس نے السلام علیکم کہا ہے تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا ہے؟ یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بو گے وہ کاٹو گے، کہتے ہیں جی کہ what goes around comes around۔ یہ نہ کہیں، یہ تانے نہ دیں۔ ہاں آپ کے لیڈر کو سزا ہوئی ہے، آپ ضرور احتجاج کریں، آپ کو اس کا حق ہے، مہذب حدود کے اندر بولیں، ہم آپ کا دکھ بھی سمجھتے ہیں، آپ کا کرب بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تانے نہ دیں ہمیں کہ جی آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ ہم نے کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا۔ نواز شریف نائل ہوا، یہاں سے نکلا ایک بڑا جلوس لے کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ، لیکن کسی نے GHQ کی طرف دیکھا نہیں، اس کے GHQ کے ساتھ سے ہو کے گزرا، وہ کسی نے کنکر بھی نہیں پھینکا اس طرف۔ ان کے لیڈر کو جیسا انہوں نے کہا پھانسی ہو گئی، ان کی ایک لیڈر قتل ہو گئی، کسی نے چھاونیوں پہ حملے نہیں کیے۔ آپ نے کوئٹہ چھاونی سے لے کے چک درا چھاونی تک 250 مقامات پہ حملے کیے، وہ کس نے کیے ہیں؟ اگر آپ نے نہیں کیے تو کیا کوئی خلاصے آئے ہوئے لوگ تھے؟ کوئی تھے نا۔ آج آپ ایک چیز کی معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے باجوہ کے ساتھ، باجوہ کو توسیع دے کے ہم نے غلطی کی تھی۔ یہ بھی مان لو ایک دفعہ تاکہ قضیہ ختم ہو جائے کہ جی ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم نے غلط کام کیا، ہم نے اسٹیٹ پہ حملہ کیا، ہم نے ان اداروں پہ حملہ کیا جو ہمارے تحفظ کی، ہمارے دفاع کی ضمانت تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معافی دے دیں، آگے چلیں۔ وہ بھی نہیں کرتے، چلیں آئیں۔ 10 دفعہ ہمارے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، وزیر قانون کہہ چکے ہیں، ہمارے صدر کہہ چکے ہیں PMLN کے۔ جناب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں جی بس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں سر۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ بولیں اب ضرور بات چیت کریں، آئیں بیٹھیں، اپنے گریوینسز سامنے رکھیں، ہماری بات سنیں، اپنی بات کہیں۔ آپ نے ایک پروسیس شروع کیا تھا، وہ بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ کی جماعت کے اندر 10 زبانیں ہیں، آپ کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں،
آپ کو تحریک چلانے کے لیے وہ دن یاد آتا ہے جس کے اندر پاکستانیت جڑی ہوتی ہے. کبھی کشمیر کے دن آپ تحریک چلاتے ہیں, کبھی آزادی کے دن آپ تحریک چلاتے ہیں. کل تک کہتے تھے ہمیں غلامی نامنظور, آج کہتے ہیں ہمیں آزادی نامنظور. یہ کیا جماعت ہے؟ انہیں غلامی بھی نامنظور تھی, آج آزادی بھی نامنظور ہے. آزادی کے دن بھی جلوس نکال رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. نہ کریں, اپنے ہوش و حواس میں آئیں, اپنا لائے عمل بنائیں, اپنا کوئی راستہ چنیں, اپنی صراط مستقیم کی طرف لوٹ کے آئیں. نہ اپنے آپ کو ضائع کریں, نہ اپنی توانائیوں کو ضائع کریں. اسی طرح آپ گرتے پڑتے چلے جائیں گے, بالکل یہاں سے بھی فارغ ہو جائیں گے اور سیاست سے بھی فارغ. ہماری وجہ سے نہیں, اپنی کارستانیوں کی وجہ سے, اپنے کارناموں کی وجہ سے. نہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں, نہ آپ کسی سے کلام کرتے ہیں, نہ آپ کسی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, نہ کسی کے سلام دعا ہے آپ کی. آپ نے اے پی سی کی, میں اس اے پی سی کا کیا کہوں کہ جہاں 5 جماعتیں آپ بیٹھی ہوئی تھیں اور جن کو کوئی کیمرہ نہیں ملتا, وہ دائیں بائیں 4 بندے اور آ کے بیٹھ گئے تھے, وہ اے پی سی ہو گئی. اس جناب چیئرمین 5.5 صفحوں کی اس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک جملہ انہوں نے مارکہ حق پہ نہیں کہا. ایک جملہ انہوں نے نہیں کہا کہ جی ہماری افواج کو سلام کی جنہوں نے فتح حاصل کی بھارت کے خلاف. یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اور جن کی زبان بول رہے تھے, کل انہیں امریکہ نے ان کو بھی بین کر دیا, جن کی زبان انہوں نے بولی اس میں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئیں, مل بیٹھ کے بات کریں. آج کل پرسوں 10 ماہ بعد 2 سال بعد آپ کا راستہ اگر نکلنا ہے تو وہ گفتگو سے نکلنا ہے, مذاکرات سے نکلنا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے نکلنا ہے. آپ نے حملے کر کے دیکھ لیے, آپ نے 250 مقامات جلا کے دیکھ لیا, آپ نے 26 نومبر کو یہاں حملہ کر کے دیکھ لیا, آپ نے 5 اگست کی کارروائی دیکھ لی, اب آپ کل 14 اگست بھی دیکھ لیجیے گا. کچھ نہیں ہونا. آپ کی پوری قیادت کو 10 سال سزائیں ہو گئی. مجھے بتائیں, کوئٹہ سے لے کے چکدرہ تک 2 آدمی نکلے؟ ہماری جی 90% قوم ہمارے ساتھ ہے, کہاں ہے وہ 90%؟ خیالوں اور تصورات کے اندر 90%. 2 آدمی نکلے ہیں آپ کی پوری قیادت کو سزائیں ہونے پر؟ نہیں نکلے. تو آپ زمینی حقائق کو مان لیں, اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. رات کو تو چلے خواب اپنے بس میں نہیں ہوتے, نیند میں جاگتی آنکھوں کے خواب مت دیکھیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جو کچھ, ہمیں ان سے ہمدردی, ان سے بہت ہمدردی ہے. ان کے لیڈر آف اپوزیشن گئے ہیں, ہمارے دوست ہیں. ان کے بارے میں مہذب طریقے سے, جمہوری طریقے سے, تہذیب کے اندر جو مرضی یہ کہتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بولتے رہیں اور ہماری لیڈر بولیں, ہماری کولیگ بولیں اور ان پہ آوازیں بھی کسے جائیں اور پھر واک آؤٹ کر جائیں. سنیں. جب آپ بولنے کی قدرت رکھتے ہیں تو سننے کا حوصلہ بھی پیدا کریں. یہ ہے جمہوریت. اور اس جمہوریت کو جب تک آپ جمہوریت کا سبق نہیں لیتے ہیں, آپ ادھر بیٹھے رہیں گے, ادھر تقریریں ہوتی رہیں گی, دنیا آگے چلتی رہے گی. دنیا نہیں رکے گی آپ کی وجہ سے, نہ پارلیمنٹ رکے گی, نہ قانون سازی رکے گی. تو جناب عالی, میں ان سے گزارش کرتا ہوں دستپستہ, اگر وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں. سنیں. اب تو احمد ولی بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت تقریر کریں گے, ہم سب سنیں گے, وہ بھی سنیں. تو ان گزارشات کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.